جی منسٹری آف انٹیریئر کو گیا ہے یہ. جی اسپیکر صاحب، مجھے بھی ایکچولی بات تو اسی موضوع پہ کرنی تھی جو کہ ایجنڈا آئٹم نمبر 22 ہے نا، کالنگ اٹینشن نوٹس، اور جس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ طلال چودھری صاحب نے جواب بھی دیا ہے کہ حکومت اس بات پہ نظر رکھ رہی ہے کہ درخت کٹنے نہیں چاہیے، اور اگر درخت کٹ رہے ہیں تو ان سے کئی گنا زیادہ درخت لگنے چاہیے. اور ہمارے بہت سارے بڑے چیلنجز میں ایک بڑا چیلنج یقیناً ماحولیات کی آلودگی کا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا موسمیات کی تبدیلی کا ہے، اور اس کے اثرات بہت تیزی سے پورے ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ پھیل رہے ہیں. اور گزشتہ سالوں میں جو شہر لاہور یا دیگر شہروں میں اسموگ ہوتی تھی، میرے خیال میں اب اس کی انٹینسٹی اور زیادہ ہر سال کے گزرتے ہوئے جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو پھر باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شجر کاری مہم ہے، اس کے لیے بہتر تو یہ ہے اور مناسب یہ ہے کہ ہم کوئی نیشنل پلانٹیشن ڈے یا نیشنل پلانٹیشن ویک بنائیں. اگر ہم 14 اگست کے آس پاس یا جو ہمارے موسم بہار کا وقت آتا ہے اور یوم پاکستان 23 مارچ کے اس کے آس پاس کوئی ایسا دن رکھیں، کوئی ایسا پورا ہفتہ رکھیں کہ جہاں پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو یہ سہولت بھی دی جائے کہ وہ درخت لگائیں، اور درخت لگانے کے لیے کون سی جگہ ہیں وہ بھی مختص کی جائیں. اور پھر جو نرسریز ہیں جہاں یہ سیپلنگز ہیں، جہاں یہ درخت جو ہے وہ بیج سے بنائے جاتے ہیں، تو ان کا بھی اہتمام وسیع پیمانے پر اور بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے. ورنہ صرف یہ کہہ دینے سے درخت نہیں لگ جائیں گے کہ بلین ٹری کیمپین یا 1 ارب درخت ہم لگائیں گے تو نہیں لگ جائیں گے. اس کے لیے ہمیں یہ ساری منصوبہ بندی، یہ حکمت عملی وضع کرنی ہوگی، اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو، پرائم منسٹر صاحب کو خود اس کی نگرانی کرنی ہوگی. تو طلال چودھری صاحب سے میں آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ کوئی نیشنل پلانٹیشن ڈے یا نیشنل پلانٹیشن ویک کا اعلان کرے 23 مارچ کے آس پاس یا 14 اگست کے آس پاس، جس میں پوری قوم کو شامل کریں اور بڑے پیمانے پر اس مہم کو مشتہر کریں. اور جہاں آلودگی بہت زیادہ ہے، ہوا میں کثافت ہے، پولوشن ہے، نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ الرجی اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جتنے کووڈ کے اسٹیپ بردر اسٹیپ سسٹر آئے ہوئے ہیں، عجیب و غریب قسم کے فلو آئے ہوئے ہیں. پہلے فلو میں اتنا ہائی گریڈ فیور نہیں ہوتا تھا، اب ہائی گریڈ فیور والے فلو آ رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہماری ریسرچ میں بھی ہونی چاہیے، ہماری کنسیڈریشن میں بھی ہونی چاہیے، ہمارے نوٹس میں ہونی چاہیے. اور میں ان کی زیادہ باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کچھ باتوں میں جو یہاں بھی تعمیرات حال ہی میں ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس میں بہت سارے پرانے درخت کٹے ہیں جن کو کٹتا ہوا دیکھ کر لوگوں کے دل جو ہے وہ خون کے آنسو رویا ہے. تو ہمیں اس پر بھی ریمورس ہونا چاہیے. وہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ضرور تھی، لیکن یہ کہ سامنے آ کے پھر پرو ایکٹیو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اس کی جگہ کتنے درخت لگانے جا رہے ہیں. شکریہ جی. مائک کھولیں. ری سائیکلنگ پلانٹس کیسے لگیں گے، متبادل انرجی کی طرف کیسے جائیں گے، ونڈ مل انرجی کو جہاں سندھ میں جھمپیر ادھر ادھر پروموٹ کر رہے تھے، لیکن اب تک ایک فیکٹری نہیں لگی، کیونکہ اس کے جو کارخانہ ہے جو بنانے کی جو اس کا ساز و سامان ہے اس پر اتنی ہیوی ڈیوٹیز ہے، وہ لگے گی نہیں. تو پھر آپ کی پوری ایک کمپریہنسو پرو انوائرمنٹ ایک جو ہے وہ پالیسی ہونی چاہیے جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہو، ان ٹینڈم یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. اسی لیے میں اپنی بات کو ان 2 مصروں پہ ختم کر دوں گا کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. تو میرے خیال میں درخت ایسے ہیں کہ جو پھولدار ہوتے ہیں، پھلدار ہوتے ہیں، خوشبودار ہوتے ہیں، سایہ دار ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھونسلے دار بھی ہوتے ہیں، وہ پرندوں کا مسکن بھی ہوتے ہیں. اور وہ درخت جو انڈیجنس لگانے وہ لگائیں. باہر سے اربوں روپے کے مہنگے درخت منگا کر اگر لگائے جاتے ہیں، میرے خیال میں وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ پالیسی. شکریہ. بس آ گیا پوائنٹ آف آرڈر، آ گیا فاروق صاحب.
تھینک یو, بہت مہربانی. شرمیلا فاروقی صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. سر، منسٹر صاحب نے یہاں پر یہ جو میس کٹنگ آف ٹریز ہے اس کو جسٹیفائی